پاکستان سے کسی نے پوچھا ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ایک اسلامی اسکالر نے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ دیکھیں، حدیث کو پورے طور پہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص طور پہ فرض نماز کے بعد۔ لیکن وہ دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ دعاؤں سے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے وظائف مراد ہیں۔ وظائف کا مطلب یہ کہ متعین کلمات ہیں، جیسے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا آیت الکرسی، ان کو دعائیں کہا گیا ہے۔ تو اور وہ بغیر رفع الیدین کے، بغیر اجتماعی ہیئت کے ثابت ہیں۔ تو یہ جو ہندوستان پاکستان میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ایک معمول چل پڑا ہے، یہ ہمیں کہیں بھی اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا، اور چونکہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے اس لیے فقہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو اسلامی قانون ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاروں فقہ میں بھی کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کیونکہ اصل بات تو یہ کہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر ان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ بعد میں ایک چیز شروع ہوئی ہے، تو اس لیے قابل ترک ہے۔ تو اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کر رہا ہو تو آپ اس کو بدعتی کہیں۔ بدعت بہت گاڑھا لفظ ہے، یوں کہنا چاہیے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو بس چھوڑ دیا جائے اس کو۔ تو جتنا نفرتیں کم پھیلا کے کام ہو سکتا ہے نا، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے بغیر نفرت کے کام ہو جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں، امام کو جا کے تم بدعتی ہو، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ امام بیچارہ، وہ اس کے پاس زیادہ نالج نہیں ہوتی، وہ سب کو دیکھتا آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجدوں میں فتنہ نہ پھیلانا شروع کر دیں۔ کہیں اگر ہو رہی ہے تو ہونے دیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک دفعہ امام صاحب کو یہ کلپ سنا دیں، یا مولانا مظہور مینگل صاحب کا بھی اس بارے میں کلپ موجود ہے، وہ سنا دیں آپ ان کو۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا رسالہ ہے اصل فتاویٰ میں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں، ان کا پورا رسالہ ہے، وہ دکھا دیں اصحاب علم کو، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ لیکن بہرحال ہماری رائے یہی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ حافظ سید محمد حذیفہ پاکستان سے کہتے ہیں، میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، میری نیت خالص جہاد کی ہے، مگر جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے والدین کہتے ہیں اگر میں فوج میں جاتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا، تو کیا میری نیت کی وجہ سے فوج میں جانا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اس کیا مطلب، آپ پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو جب اچھے لوگ نہیں فوج میں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر 2 نمبر لوگ جائیں گے، تو ملک کا بیڑا غرق کرنا کیا جائز ہے اسلام میں؟ کیا ملک کو آپ کس کے ہاتھوں؟ یہ تو اس پہ تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ بالکل اس کو یرغمال بنا لیں گی۔ تو اس لیے جتنا ملک میں خیر کی کوشش ہو سکتی ہے آپ پہ فرض ہے۔ اگر آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں، جہاد کی نیت ہے، تو آپ کو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے یہ۔ تو کبھی بھی ملک کو اگر آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں میں کوئی 2 نمبر لوگ ہیں تو کیا مطلب ان کے حوالے تھوڑی کیا جائے گا؟ جتنی اسٹرگل ہو سکتی ہے جو ہمارے بس میں وہ ہم کریں گے، 1 نمبر لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کا تو فوج میں جانے کا بڑا اچھا جذبہ ہے، ایسے ہی لوگوں کو فوج میں آنے کی ضرورت ہے، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ باقی یہ کہ ماں باپ کے لیے کسی کو اس طرح روکنا ٹھیک عمل نہیں ہے، اور اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کو محبت سے سمجھا دیں کہ بھئی اگر فوج میں آپ کو اختلافات ہیں کہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں فوج میں، تو اچھے لوگ جائیں گے تو پھر اچھے لوگ چلے جائیں گے، یا تو جو اچھے نہیں ہیں ان کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے، یا یہ کہ پھر خود اچھا بن کے اس میں جایا جائے۔ یہی 2 ہی راستے ہیں، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے میرا خیال ہے خیر کو غالب کرنے کا۔ عبید اللہ صاحب انڈیا سے، کیا زکوٰۃ کیش رقم سے ہی ادا کر سکتے ہیں یا چیزوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ میری بیوی کے پاس غیر استعمال شدہ کپڑے ہیں، کیا وہ کپڑے زکوٰۃ کی نیت سے دے کر زکوٰۃ کے پیسوں سے منہا کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ وہ مال غریبوں کو دیا کرو کہ اگر تمہیں کوئی گفٹ میں دینا تو تمہیں برا نہ لگے۔ تو زکوٰۃ میں چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں، کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن کپڑے جب ہم مارکیٹ سے خریدنے جاتے ہیں تو ان کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ خرید کے پہن لیے تو پھر وہ بہت زیادہ، آدھے سے بھی کم قیمت گر جاتی ہے ان کی، پھر وہ بکتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کی وائف اگر وہ پرانے کپڑے دینا چاہتی ہیں تو اتنے پرانے نہ ہوں کہ وہ بالکل ہی پوچے کے کام آ رہے ہوں گھر میں، اور ان کی وہ ویلیو نہیں لگائی جائے گی جو مارکیٹ سے خریدتے وقت ویلیو تھی، بلکہ وہ ویلیو لگائی جائے گی جو اس وقت آپ اگر جائیں مارکیٹ میں تو یہ کتنے کی بکے گی، کتنے کا بکے گا۔ عام طور پہ تو بک ہی نہیں رہا ہوتا پرانا کپڑا، تو بہت کم قیمت لگتی ہے، تو اس قیمت کے حساب سے پھر وہ زکوٰۃ میں دیے جا سکتے ہیں۔